بتاتا ہے بہن کا حق کیا ہے. یہ نظام مصطفیٰ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہونے کا نعرہ دیتا ہے. یہ نظام مصطفیٰ ایک باپ کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں ایسی قرار دیتا ہے کہ جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہوا کرتی ہے. یہ نظام مصطفیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ شراب کی ڈیلیوری کرنے والا، شراب بنانے والا، شراب لے جانے والا، شراب کشید کرنے والا، یہ سب حرام کام میں ملوث ہے. تو شراب کی حرمت کا اعلان یہ نظام مصطفیٰ کرتا ہے. یہ نظام مصطفیٰ اقتصادیات سے، معیشت سے، اکنامکس سے سودی نظام کو ختم کرتا ہے. یہ نظام مصطفیٰ امن کی بات کر رہا ہے، پیسفل بیہیو، کنڈکٹ اور ایٹماسفیئر کی بات یہ نظام کرتا ہے. وہ کوئی اور مولوی ہوگا جو سطح کے سیاسن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی چاٹوکاریتا کرتے ہوئے. اور ہندی کا ایک جملہ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف چاٹوکار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کچھ مولوی ہیں جو چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ پہنچے اور دلالی کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہنا شروع کیا کہ ہمیں نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے. ہم نے کہا آج تم کہتے ہو، یہ تو تمہارے باپ دادا نے کہا تھا کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا، عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ زدیو بند حسین احمد ایچ بل عجبس سرود برسر ممبر کہ ملت از وطنس کہ بے خبر ز مقام محمد عربس. ان کو کیا پتا ہو حضور کا مقام کیا ہے، ان کو کیا پتا ہو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ان کو کیا پتا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، علو مرتبت مصطفیٰ کیا ہے. اس لیے جے پور کے لوگوں اپنے عقیدہ کو بھی مضبوط کرو اور اپنے عمل کو بھی مضبوط کرو. آج ہمیں نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اس نظام میں عدل ہے، اس نظام میں مساوات ہے. اور یہ مسجد کے خطیب و امام جو مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرتے، اپنے نانا اور پرنانا کی بات نہیں کرتے، بلکہ اسی نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے، یہ کہتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے، یہ کہتے ہیں کہ شراب چھوڑو، یہ کہتے ہیں چرس، افیم، گاجا، براؤن شوگر، ہر طرح کے ڈرگس وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کہتے ہیں کہ مکمل پردہ اختیار کرو. یہ مسجد کے امام یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اسلامی نظام کو نافذ کرو، حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اب مجھے بتائیے تو صحیح ان کا کام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے؟ تو آپ بھی کہیں گے غلام غوث قادری، ان کا منصب بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے. اور جب تک ان سے ہمارا رشتہ مضبوط رہا ہم دنیا میں سرخرو رہے. جب تک ان سے رشتہ مضبوط رہا ہم کامیاب رہے. ہم کہاں سے مثال پیش کریں؟ آج کل حضرت علامہ عبدالقدیر اعظمی صاحب قبلہ آج کل ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ڈسکس کا موضوع بنایا گیا ہے. آئیے ہم انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا موقف اپنا کوئی موقف نہیں تھا. ان کا موقف و مسلک وہی تھا جو سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا موقف ہے. سلطان الہند نے جو پیغام دیا، اور چونکہ سلطان الہند ہے غریب نواز، یہ بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، سلطان الہند ہے غریب نواز. آپ بھی بولیے سلطان الہند. سلطان الہند دار الخیر ہے اجمیر معلیٰ، اجمیر معلیٰ ہے، اجمیر شریف ہے، بابرکت جگہ ہے، دار الخیر ہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سلطان المحمدین حضرت علامہ نقی خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب احسن الوعال آداب الدعا، کہ جس کے حاشیے میں میرے امام نے بھی اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ جن جگہوں پہ دعا مقبول ہوتی ہے اور جن جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے ان جگہوں میں سے ایک جگہ اجمیر معلیٰ بھی ہے، اجمیر شریف بھی ہے. اسی اجمیر معلیٰ کے موقف اور مسلک کو پیش کیا کس پرسنالٹی نے؟ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو سن 1658 سے لے کے میں بھارت کی مڈول تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کہانی نہیں سنا رہا. میں نے کیا کہا کہ جب تک علماء سے رشتہ مضبوط رہا ہم دنیا میں کامیاب رہے، لوگ ہماری عزت کرتے رہے، سوسائٹی کے اندر ہمارا ایک روب رہا، ہماری عظمتوں کے خطبے لوگ پڑھا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ سن 1658 سے لے کے 1707 عیسوی تک، 1658 سے لے کے میں بھارت کی مڈول ایرا کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور انڈین مسلم ہونے کے ناطے انڈین اینشینٹ ہسٹری، انڈین مڈول ہسٹری اور انڈین ماڈرن ہسٹری میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے.
پوری تاریخ میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بھارت کا جغرافیہ موجود ہے، ہمیں کوئی تاریخ نہ پڑھائے اور نہ بتائے، اور بھارت کا پولیٹیکل سسٹم بھی نہ بتائے۔ میں ابھی ان چیزوں پر ڈسکس کروں گا آخر میں، لیکن ذرا غور کیجئے یہ کون ہیں سطح کے سیاحسن پہ موجود ہیں 1658 سے 1707 تک، جن کی حالت یہ ہے کہ تہجد کی نماز جن کی نہ چھوٹے، جن کی عصر کی سنت غیر موقدہ کبھی نہ چھوٹے، جن کی اشراق چاش اوابین تک کی نماز نہ چھوٹے۔ غور سے سننا مسلمانوں، آج ہم نارمل کچھ کام کر لیں یا نارمل جاب کریں 8-10 گھنٹے تو ہماری نماز چھوٹ جائے، ہماری حالت عجیب ایسا ہے، نہ تو ہم درود شریف پڑھیں نہ تو ہم صلاۃ و سلام پڑھیں، اور ہماری حالت عجیب و غریب ہو جائے۔ لیکن یہ کون ہیں 1658 سے 1707 تک پورے بھارت کی سرحد و سیما پہ جن کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور جن کا ڈنکا بجایا جائے، اور بھارت کی سرحد و سیما کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے اسم تک اس وقت نہیں تھی، بلکہ بھارت کی سرحد و سیما افغانستان کے فرغانہ سے لے کے بنگلہ دیش کے چٹگام تک اور کمبوڈیا کے لاؤس سے لے کے شری لنکا کے کولمبو تک ہماری سرحد و سیما تھی۔ اور جس شخص کی تہجد نہ چھوٹے، اشراق نہ چھوٹے، چاش اوابین نہ چھوٹے، صلاۃ التسبیح نہ چھوٹے۔ ایک دن ہم صلاۃ التسبیح کیا پڑھیں کہ اسٹیٹس پہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، صلاۃ التسبیح صلاۃ التسبیح، خوب اسٹیٹس جتنے لوگوں کا واٹس ایپ چیک کیجئے، شب برات کی مبارکباد، شب برات کی مبارکباد، مبارکباد مبارکباد، اتنے اسٹیٹس ہم نے لگائے۔ آن لائن ہم نے شب برات کو ہم نے سیلیبریٹ کر لیا، آن لائن اس طرح سیلیبریٹ کیا کہ گئے قبرستان جا کے سیلفی لیے اپلوڈ کر دیا، کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آئے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا۔ ہم انہی چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اسنیپ چیٹ پہ ہماری تصویر چلی گئی، انسٹا پہ ہم نے ڈال دیا، ٹویٹر پہ تصویر اپلوڈ کر لی، فیس بک پہ پروفائل پک پہ لگا دیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ ہمارے پاس کہاں فرصت ہے؟ نہ تو پب جی، ہم تو پب جی کھیلنے والے لوگ ہیں، فری فائر سے کہاں فرصت مل رہی ہے، ریلز بنانے سے کہاں فرصت مل رہی ہے۔ ریل کے تو ہم اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، ایڈکشن جس کو کہا جاتا ہے، ریل کی لت لگ گئی ہے ہمیں۔ اب ریل بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ صاحب، اور اس ریل لائف نے ہمارے ریل لائف کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ریل لائف کی وجہ سے مینٹل کنسنٹریشن ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس ریل لائف کے نتیجے میں آج ہماری زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ لیکن وہ بھی تو ایک دور تھا، سطح کے سیاحسن پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہے 1658 سے لے کے 1707 تک۔ میں اس کا نام ابھی نہیں لوں گا، گیس کر کے آپ کو بتانا ہے یہ کون ہے 1658 سے لے کے 1707 تک کہ جن کی تہجد نہ چھوٹے، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے لاکھوں بار حضور نبی مکرم پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے دن حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد، حضرت علامہ ڈاکٹر غلام غوث قادری صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو بھائی جے پور والوں، میں اپنا خون جگر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ میں نے موبائل حضرت کو برکت کے لیے عطا فرمایا ہے، تاکہ جب تک ان کے ہاتھ میں رہے گا برکت حاصل ہوتی رہے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ آج کی رات درود شریف پڑھنے والی رات ہے صاحبو، یہ شب برات ہے نا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس لیے درود شریف پڑھو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ یہ امام حسن کون تھے؟ امام حسن کون ہے؟ امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، مظہر العجائب والغرائب، مولا علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ، راقیہ زاہدہ ظاہرہ، سیدۃ النساء العالمین، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ امام حسن اس رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے، کچھ حصے عبادت یعنی نماز پڑھتے تھے، کچھ حصے تلاوت کے ذریعے عبادت کرتے تھے، اور کچھ حصوں میں اپنے نانا جان پہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو میں تو تقریر کے دوران درود شریف پڑھا رہا ہوں، تو پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ ذرا غور سے سنیے گا، سطح کے سیاحسن پہ محی الدین ابو المظفر اورنگزیب عالمگیر ہیں کہ آج جن کا نام ہی اگر کہیں پہنچ جائے نا، کسی حکمراں کے خواب میں یہ نام پہنچ جائے تو کل ہو کے صبح اٹھ کے اس کی پوزیشن ایک دم بگڑ جاتی ہے، اسے ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مائکروفون بہت اچھا بج رہا ہے، کچھ مت کیجیے،
کچھ چھیڑ جھاڑ مت کیجیے، بہت عمدہ مائک ہے یہ کون ہے ذرا سنیے، میں بتانا کیا چاہتا ہوں جی۔ کہ علماء سے رشتے کیسے مضبوط کرنے ہیں۔ حالت یہ ہے، یہی دلی کی حضرت، یہی دلی کی جامع مسجد ہے، یہ جامع مسجد جو شاہجہانی مسجد ہے، کس نے بنایا ہے؟ اورنگزیب کے باپ شاہجہاں کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اورنگزیب عالمگیر عصر کی نماز پڑھ کے اپنے حواریین کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عالم دین ہے حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ۔ کون علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ؟ کہ جنہوں نے اورنگزیب کو پڑھایا تھا۔ اورنگزیب کے استاد سے، بیٹا بیٹھیے پلیز بابو بیٹھ جائیے، میرے لال میرے شونے بابو پلیز بی سیٹڈ بیٹھ جائیے، چھوڑ دیجیے ان کو، ریئر کے نہیں چھٹی مانگ کے جانے دیجیے، کل ہو کے پنڈال والا بولنا شروع کرے گا، جاؤ بیٹا جاؤ جلدی جلدی سے فارغ ہو جائیے، وقت بہت کم ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب اورنگزیب عالمگیر کے استاذ گرامی ہیں، بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں، حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے علماء ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ امیٹھی کے اندر مزار شریف موجود ہے، نور الانوار ان کی کتاب ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے نور الانوار، ان کی کتاب تفسیرات احمدیہ موجود ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے بڑے عالم ہیں۔ اورنگزیب کو پڑھایا تھا انہوں نے، اورنگزیب کی تربیت کی تھی علامہ احمد جیون نے۔ کیا دیکھا لوگوں نے کہ اورنگزیب اپنے استاد سے ملتے ہیں تو مصافحہ اور معانقہ کے بعد قدم بوسی کر رہے ہیں، پیشانی کو چوم رہے ہیں، بار بار قدم کو چوم رہے ہیں، ہاتھ کو چوم رہے ہیں، اور ہاتھ باندھے شاہجہاں کی بنائی ہوئی مسجد کی سیڑھیوں پہ اورنگزیب کھڑے ہیں۔ استاد جی عصر پڑھ کے آ جائیے نا۔ اب استاد محترم اندر گئے، عصر کی نماز پڑھ کے آئے، اورنگزیب ساتھ ساتھ لے کر آئے، اور جس سطح کے سیاسن پہ، جس کرسی پہ اورنگزیب بیٹھتے تھے اسی جگہ پہ اپنے استاد کو بٹھایا ہے، اور قدموں میں اورنگزیب عالمگیر بیٹھ گئے ہیں۔ ذرا غور کرو، اس منظر کو درباریوں نے دیکھا تھا، اس منظر کو مورخین نے دیکھا تھا، اس منظر کو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کاش میرا بیٹا آج مفتی ہوتا، اورنگزیب دستبوسی کرتے، اورنگزیب اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دے، کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا، کاش میرا بیٹا امام ہوتا، کاش میرا بیٹا مولانا ہوتا۔ لیکن آج کیسا دور ہو چکا ہے، آج تو حالت یہ ہو گئی، صاحب آپ مولانا بن کے آئے ہیں، ارے تمہارے باپ تو میرے گھر میں مزدوری کرتے تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور ہم نے اتنا کمزور کر دیا اپنے مدرسوں کو، ہم نے کمزور ورگ اور غریب بچوں کو پڑھایا مدرسوں میں، عمرا کے بچوں کو کیوں نہیں پڑھایا؟ سرمایہ دار طبقے کے بچے کیوں نہیں مدرسے میں پڑھنے لگے؟ ایسے لوگوں کو مدرسوں میں بھیجئے کہ جب وہ آئے عالم دین بن کے تو حق کے لیے ظالم سے آنکھ ملا کے گفتگو کرنا شروع کریں، اور وہ وہی چیز پیش کریں جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جو علامہ مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی نے پیش کیا ہے، جو علامہ عنایت احمد کاکوری نے پیش کیا، اور جو حضرت علامہ مفتی کفایت احمد مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا غلام غوث قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ اب اس وقت کے بادشاہ نے اتنا احترام کیا، اتنی عزت کی، اور اس کے بعد پھر اپنے استاد صاحب کو ایک تنکا دے کے، صرف ایک ہی تنکا جو بڑی محنت سے اورنگزیب نے حاصل کیا تھا، اس زمانے کی کرنسی تھی تنکا، چونکہ جب میں تنکا کی بات کروں گا تو اس دور کی کرنسی کی بات ہوگی، تنکا دے کے روانہ کر دیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اورنگزیب دکن کے محاذ پہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، یہ خبر ملی کہ حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ یہ بڑے امیر کبیر ہو گئے ہیں، توجہ سے سننا جائے پور والوں، یہ مرچنٹ ہو گئے ہیں، بہت بڑے پیسے والے ہو گئے ہیں علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ۔ اورنگزیب نے خبر دے کے بلوایا اور کہا کہ استاد جی ہم نے تو سنا ہے کہ آپ بہت پیسے والے ہو گئے ہیں، آپ امیر کبیر ہو گئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر آخر آپ نے کون سا کام کیا؟ تو علامہ احمد جیون کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں معاملہ کیا ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج سے 8-10 سال پہلے میں دلی آیا تھا، تو میں نے اپنی جگہ پہ بٹھایا تھا، اور جب تو رخصت کر رہا تھا تو مجھے تو نے ایک تنکا دیا تھا، میں اس تنکا کو لے کر میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے اس سے کپاس کی بیج کو خریدا، اور کچھ پشتینی زمین ہمارے گاؤں میں موجود ہے کہ جس پہ باپ دادا کھیتی کر رہے تھے، ہم بھی گئے کپاس کی کھیتی کیے، اس ایک تنکے کے کپاس کی کھیتی میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی
کہ آج میں پورے امیٹھی کا سب سے امیر آدمی ہو چکا ہوں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس میں میری محنت کا دخل ہے یا اس ایک تنکے کا کمال ہے. اب اورنگزیب بتا تو صحیح, تو ایک تنکا کہاں سے حاصل کیا؟ توجہ سے سننا نوجوانوں, ایک تنکا تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ اورنگزیب عالمگیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, زارو قطار رونے لگے. آج وہ لوگ بھی سنیں جو ہندوستان کے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں بیٹھ کے انگریز کے خلاف یہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں, وہ لوگ بھی کان کھول کے سنیں. ہندوستان کے راجیہ سبھا کے یعنی بھارت کے اپر ہاؤس کے اندر باضابطہ ایک زمانے میں بشمبھر ناتھ پانڈے جب ہاؤس کے ممبر تھے, انہوں نے جب تقریر کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس ملک کو سونے کی چڑیا کسی نے بنا کے رکھا تھا, تو اورنگزیب عالمگیر نے بنا کے رکھا تھا. آج بھی ضرورت ہے ان کے نقش قدم پہ چل کے حکومت کی جائے. ہندوستان کی اکنومکس کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے, بھارت کے جی ڈی پی کو مضبوط کرنے کی بات کی جاتی ہے. بھائی بھارت کی جی ڈی پی اور ہندوستان کی اکنومکس ایسے کیسے مضبوط ہوگی جب حکمراں خود ہی عیش کریں, جب حکمراں خود ہی پوری دنیا کی سیر کریں, جب حکمراں کو پتہ ہی نہ ہو عوام کے بارے میں. لیکن اورنگزیب کی حالت یہ تھی کہ عدل کرتے تھے, خود سے قرآن کی کتابت کرتے تھے, ٹوپیاں سلتے تھے اور اس سے جو رقم ملتی تھی اپنے اوپر خرچ کرتے تھے, اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. لیکن اس دن آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے کہا کہ تم جاؤ جامع مسجد کے اس طرف اور پرانی دلی سے ایک بنیا کو بلا کر لاؤ. مول چند نام کا بنیا آتا ہے, چونکہ بنیوں کا سسٹم یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں ڈائری مینٹن کرتے ہیں, ڈائری مینشن کرتے ہیں, یعنی 1 روپیہ 1 تنکا بھی خرچ کریں گے ڈائری میں نوٹ کریں گے. کہنے لگے اورنگزیب آج سے 8 سال پہلے, ذرا گودات سناؤ 8 سال پہلے کی. اب وہ ڈائری پلٹنا شروع کیا. علامہ زاہد صاحب کے بلا پلٹتے پلٹتے جاتا ہے اور ایک جگہ پہنچا. پوس کی رات ہے, اندھیری رات ہے, سخت سردی ہے, دلی میں بارش ہو رہی ہے, جھوم جھوم کے بارش ہو رہی ہے. ہم جس چھت کے نیچے تھے, جس چھپر کے نیچے تھے, پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری چھپر بڑی کمزور ہے, چھت بڑی کمزور ہے, پانی ٹپک رہا تھا. رات میں چھاتا اور ایک لالٹین لے کے میں باہر موجود تھا, ایک چراغ لے کے, شمع لے کے, کہ کوئی تو آئے, کوئی مزدور تو ملے جو ہماری چھت کو درست کرے. ایک شخص آیا, چہرہ ڈھکا ہوا تھا, ہماری چھت پہ چڑھا, پسینہ میں بھیگ کے, بارش میں بھیگ کے 1 گھنٹے میں میری چھت کو درست کیا. جانے لگا ہم نے مزدوری کے طور پہ ایک تنکا دیا اور ہم نے اس میں نوٹ کر لیا اور کہا کہ مول چند کی دکان پہ کل آ جانا صبح کو اور تمہاری مزدوری مل جائے گی. وہ چلا تو گیا لیکن آج تک واپس نہیں آیا. پر بادشاہ سلامت, مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیا معاملہ ہے کہ 8 سال پہلے کی ڈائری آپ نے کھلوایا, اورنگزیب نے مول چند کو رخصت کیا. علامہ احمد جیون کہنے لگے اورنگزیب بتا تو صحیح, ہم تمہارے راز کو سمجھ نہ سکے. اورنگزیب نے کہنا شروع کیا, استاذ محترم, وہ ایک تنکا جو میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا وہ مزدور کوئی اور نہیں تھا, آپ کا شاگرد اورنگزیب تھا جس نے مزدوری کی تھی اور وہی آپ کو تحفہ میں دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میرے دوستو, یہ ہے رزق حلال. رزق حلال کی امپورٹنس کو سمجھیے. یہ رزق حلال ہی کی برکت ہے نا, رزق حلال کی برکت ہے. ہماری خانقاہوں میں پہلا سبق ہمیں جہاں پڑھایا جاتا ہے, ہمارے قلوب کا تزکیہ کیا جاتا ہے, تو صدق مقال پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جب بھی بولو تو سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو. اور رزق حلال یعنی حلال رزق کو تلاش کرو, حلال رزق کے لیے سعی کرو, حلال رزق کے لیے کوشش کرو. تمہیں مزدوری کرنی پڑے کرو, لیکن حلال رزق حاصل کرو. ٹھیلے پہ سبزی بیچ لو حلال رزق کے لیے, پلمبر بن جاؤ حلال رزق کے لیے, فیٹر بنو حلال رزق کے لیے, ویلڈر, الیکٹریشین, اے سی ٹیکنیشین, کارپینٹر, ایون پنچر ساٹو, پر دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. رزق حلال کے لیے محنت کیجئے, مشقت کیجئے. یہ نہیں کہ 40 سال عمر ہو گئی گھر میں بیٹھ گئے, اب تو بیٹا کمانے لگا, اب تو بیٹا کمانے لگا, ہم گھر میں بیٹھ جائیں. نہیں نہیں میرے دوستو, آپ کو محنت کرنی ہے. سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور خالی بیٹھے ہوئے لوگوں کو درے سے سزا دیتے تھے. یا تو دین کا کام کرو, نہیں تو کھیتی باڑی میں لگو, پیڑ پودے کی دیکھ بھال کرو اور کھیتی باڑی کرو, سبزی بیچو, سبزی کا کام کرو. لیکن یا تو کام یا بیٹھو قرآن شریف کی تلاوت کرو, بیکار بیٹھ کے ادھر ادھر کی بات نہ کرو. لیکن آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, وہ اورنگزیب عالمگیر تھے جنہوں نے محنت کی تھی اور مشقت سے ایک تنکا حاصل کیا. علامہ احمد جیون کو تحفہ میں دیا تھا. آج میں
کہنا چاہوں گا یہ مقدس علماء علامہ احمد جیونی کے شاگرد ہیں، یہ مقدس علماء اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، یہ صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں، یہ حضرت حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ اپنے علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ جب جب ہمارے سماج میں علماء سے رشتہ مضبوط رہا ہے، ہم نے سماج کو لیڈ کیا ہے، اور آج بھی اگر لیڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہی مقدس علماء سینہ سپر ہو کے آپ کے سامنے آئیں گے اور دنیا کے سامنے آئیں گے، اور ظالم کی آنکھ سے آنکھ ملا کے گفتگو کرنے کی جرأت و جسارت اگر کسی کے اندر ہے تو انہی مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے مقدس علماء کو ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس اورنگزیب کو پانی پی پی کر لوگ گالی دیتے ہیں، فتاوی عالمگیری عطا کیا علماء کی ٹیم جمع کر کے، بہت سارے کارنامے انجام دیے، مجھے اس پہ کلام نہیں، لیکن بی این پانڈے کی کتاب میرے سامنے ہے، پروفیسر اشوک پرساد کی ایک کتاب ہے اورنگزیب ایک نیا زاویہ نظر، یہ ہم نے تو نہیں لکھا نا، اورنگزیب ایک نیو درشٹی، آپ ایک نئی اس کتاب کو پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ آج میں کہنا چاہوں گا یہ ہندوستان، یہ بھارت کی سرزمین کہ جس کے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، اور غلام غوث قادری کو سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ لینے دیا جائے کہ میرے دوستو، سلطانی 5 سال کے لیے پبلک کے مینڈیٹ سے سلطانی نہیں ملی ہے۔ 5 سال کے لیے کوئی بدھائک ہو جائے، کام ہوتا ہے چکن سینٹر بند کرو، چکن سینٹر بند کرو، جے پور میں کیا معاملہ بھائی؟ 5 سال کے لیے پبلک نے مینڈیٹ دیا تو دقت ہو گئی، کبر میں آ گئے، فخر کرنے لگے۔ یاد رکھنا، معین الدین چشتی کو سلطان الہند کسی امبانی اور اڈانی نے نہیں بنایا ہے، بلکہ آمینہ کے لال سرور قومین نے قیامت تک کے لیے اس ملک کی سلطانیت عطا کی۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ، کا ہندوستان زندہ باد، کا ہندوستان زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، کے اعلیٰ زندہ باد، واہ واہ، بستی کریا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کریا تاج الشریعہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب کو دیکھیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہمارے علماء کا چہرہ ماشاءاللہ منور ہے، چمک رہا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت، بات میری دوسری سمت میں نہ چلی جائے، میں جس چیز کو آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حضور شکریہ، آپ میری طرف سے پہن لیجئے، کیونکہ خطیب کو ابھی قربانی میں تاخیر ہے۔ حضرت اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیروز بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ودھائک صاحب کے بھائی ہیں فیروز بھائی، کیا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ سب ہمارے دوست، ہمارے بھائی لوگ شہ نصیب میں موجود ہیں۔ آئیے بیٹا ذرا غور سے سنیے، چونکہ شب برات ہے تو میں انہی چیزوں کو تھوڑا سا ٹچ کر لوں، تاکہ آج اب اس کے بعد آپ جائیے تو مسجد پہ بیٹھیے، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کیجیے، ہو سکے تو قبروں کی زیارت کیجیے، ہو سکے تو نہیں بلکہ رات ہی میں جا کے زیارت کر لیجیے، کیونکہ مسنون عمل ہے، بہتر اب یہاں کا کیا معمول ہے مجھے خبر نہیں، پر قبرستان ضرور جایا کیجیے، قبروں کو دیکھیے، قبروں کے سامنے بیٹھیے۔ ابھی تو بات علماء کی چل رہی تھی، یہ مقدس علماء ہیں، ان کا بھی یہی پیغام ہے، ایک مسجد کے خطیب کا بھی یہی پیغام ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہو سکے تو قبرستان جائیے، بلکہ لازم کیجئے، اور شکستہ قبروں کے پاس بیٹھیے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کیجئے کہ نہ جانے کتنے خوبصورت لوگ تھے کہ جن کے گال پہ ایک مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آل آؤٹ کے بغیر اور گڈ نائٹ کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی، بغیر مچھردانی کے سو نہیں سکتا تھا، اور چمک دمک والا کپڑا پہنتا تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ایک سفید کپڑا پہن کے، اسے سفید کپڑا پہنا کے اسے دفن کر دیا گیا، آج اس کی ہڈیوں کا پتہ نہیں ہے، آج اس کی ڈیڈ باڈی کا پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل لگا کے غیر محارم کو دعوت نظارہ دینے والی، آج ان کی میت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنے والے لوگ، نہ جانے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ اور خدا کا واسطہ میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، لائیے سادہ کاغذ پہ لکھ کے مجھے دے دیجئے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ کسی کو خبر نہیں ہے کہ کوئی ایک لمحے
کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہو جائے گی، کب ہماری آنکھ بند ہو جائے۔ غلام غوث قادری کو خود ہی نہیں پتا کہ تقریر میں بھی وما علینا الا البلاغ بھی کہہ پائیں گے کہ نہیں کہہ پائیں گے، لیکن چونکہ امید پہ دنیا قائم ہے، امید ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، یہ اٹل چیز ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ نظر رہے۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیکار پیدا کیا؟ نہیں نہیں میرے دوستو، یہاں تک کہ جو پب جی کھیل رہا ہے وہ بھی تو کسی کام ہی میں لگا ہے، جو فری فائر پہ مار مار کر رہا ہے وہ بھی کام ہی میں لگا ہے، تو کوئی تو بیکار نہیں ہے، پر لایانی اور لغو کام میں وہ لگا ہوا ہے۔ آپ کی ڈیسٹینیشن، آپ کی منزل قبر نہیں ہے، آپ کی منزل اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، یہ گراؤنڈ مکمل پر ہو چکا ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن بتاؤ عیدگاہ میدان میں آنے والوں نوجوانوں، دہلی بائی پاس کے قریب رہ کے اپنے مولانا کو سننے والوں، غلام غوث قادری تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہے، آپ نے اپنے منزل کو تلاشا کہ نہیں کبھی؟ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا پہنچ گئی، پر آج دنیا کے لوگوں کی زندگی تاریخ ایسا ہے، جو چکا چوند میں رہنے والے لوگ، گلیمر میں رہنے والے لوگ جب ان کے اندر جا کے جھانک کے دیکھیں گے تو بڑی تاریکی نظر آتی ہے صاحب، بڑا ڈارکنس نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں صاحب؟ علامہ زاہد صاحب قبلہ ہم لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے، علامہ ولی احمد صاحب قبلہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو ایک طرف دنیا کو وومن رائٹس کا پیغام دیتے تھے، ایک طرف ہیومن رائٹس کا سندیش دیتے تھے، ایک طرف وومن رائٹس پر نوبل پرائز دنیا کو دے رہے تھے کہ بھائی ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز دے دو دے دو دے دو، لیکن سینکڑوں ملالائیں جب فلسطین کی دھرتی پہ ماری جا رہی تھی ان کو درد نہیں تھا، سینکڑوں بیٹیاں جب پیاس اور بھوک سے سسک رہی تھی ان کو درد نہیں تھا صاحب۔ اور درد کیسے ہو، یہ تو ایپسٹین کی جب فائل آئی ہے امریکہ کے کیریبین ساگر کے اندر، اس نے جو ایک جزیرہ بنایا، اس جزیرہ میں بڑے بڑے گڑمان لوگ، بڑے بڑے ذمہ دار لوگ پہنچے ہیں کہ جو باہری چکا چوند ہے اندر بڑی تاریکی ہے صاحب، وہ تاریکی ان کو مبارک ہو۔ ہمیں ایسی نہ تو چکا چوند چاہیے، ہمیں نہ تو ایسی تاریکی چاہیے، ہمارے لیے تو ایک روشنی جو مدینے کی روشنی ہے وہی روشنی ہمارے لیے کافی ہے، وہی روشنی مل جائے سبحان اللہ، اور ہم اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قبروں کی زیارت کیجیے، اپنی آخرت کو یاد کیجیے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، کب کس کی آنکھ بند ہو جائے کسی کو پتا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی من الستین الی السبعین سنۃ، میری امت میں اکثریت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کوئی پہلے انتقال کر جائے الگ بات ہے، کوئی بات کو کرے الگ بات ہے، وہ ساری چیزیں ایکسپشن میں آتی ہیں۔ اوسط ایوریج ایج حضور نے فرمایا ہے، اور حضور نے امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے حوالے سے مطلق حضور نے امت فرمایا ہے۔ پوری دنیا کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ حضور کے فرمان سے پہلے لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے حضور نے فرمایا پوری دنیا کی اوسط ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ ہے۔ اب ان 60 سے 70 کے بیچ میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، کب میری آنکھ بند ہو جائے۔ امام غزالی، امام محمد ابن محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب سبحان اللہ کیمیائے سعادت موجود ہے امام غزالی کی، آپ پڑھتے جائیے۔ امام غزالی کی منہاج العابدین کو پڑھیے، اور میں یہ ہمارے بچوں کو لگے گا کس چڑیا کی بات مولانا کرنے لگے ہیں، یہ کون سی چڑیا ہے منہاج العابدین؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیمیائے سعادت کیا ہے؟ یہ احیاء العلوم کیا ہے؟ خدا کا واسطہ ہمارے بچوں کو فرصت کہاں ہے پب جی فری فائر سے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے بچوں کو اسنیپ چیٹ سے کب فرصت مل گئی ہے کہ کیمیائے سعادت پڑھنا شروع کریں؟ ہمارے بچوں کو کب فرصت ایسا ہے وہ کہ موبائل فون چلانے اور 24 گھنٹے میں 12 نہیں بلکہ 18 گھنٹے موبائل فون پہ رہنے سے اب تو حالت ہو گئی کہ شب برات کو بھی آج رات میں بائک پر میں دیکھ رہا ہوں ٹریپل لوڈنگ، نہ ہیلمٹ نہ کوئی چیز، اور اگر کوئی ٹریفک پولیس ہیلمٹ کہے تو آنکھ دکھانا ہم شروع کر دیں۔ یار رول کو تو فالو کرنا پڑے گا نا، آپ کہیں گے ٹریفک رول کا وائلیشن کر دیں گے شب برات میں، کس نے کہا ہے؟ اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کو ٹریفک رول کو فالو کرنا پڑے گا، جو قانون ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب اس 3 بچے اور پٹاخے بازی، شور شغل
کب ادھر ہلڑ بازی اور حالت یہ ایسا ہے رات بھر ہم مسجد میں بھی تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, علامہ ولی محمد شہری صاحب قبلہ ایک لڑکا مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا, امام صاحب خطبہ دے رہے تھے, بغل کے اپنے ایک صاحب سے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں کا وائی فائی کوڈ کیا ہے. اب وہ بوڑھے چچا تھے, انہوں نے کہا کہ چپ رہو, مسجد ہے, خطبہ ہو رہا ہے. اب وہ سوچنے لگا اتنا لمبا وائی فائی کوڈ ہوتا ہے, پھر بھی اس نے لکھنا شروع کیا چپ رہو مسجد ہے, خطبہ ہو رہا ہے. اب وہ تو موبائل کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا, اب کرے تو کیا کرے. یہی تو حالت ہے آج ہمارے بچوں کی. میری قوم کے نوجوانوں مجھے معاف کرنا, اپنے اس خطیب کو معاف کرنا, لیکن تنہما داغ داغ شد بمبا کچا کچا نے ہم, ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. آج کی اس مقدس رات کو ضائع مت کرو. یہ رات فقط بخشش کی رات نہیں ہے, یہ رات صرف رحمت, میرے جملے پہ توجہ رہے, رحمت و مغفرت کی رات نہیں ہے. بس مختصر گفتگو کنکلوڈ کر پھر انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کسی موقع پہ لمبی چوڑی تقریر ہوگی. علامہ عبدالقدیر صاحب قبلہ نے شب نور کو بھی رابطہ کیا تھا, اور میں انڈیا میں نہیں تھا, دوسرے ملک میں تھا, خطاب ہی کے سلسلے میں. آپ دعا کریں. ارے ماشاءاللہ توجہ, بہت اہم بات اب میں شروع کر رہا ہوں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, توجہ چاہتا ہوں جملے پہ. یہ رات یعنی آج کی رات یعنی شب برات. اب اس کو آپ شب برات بولے, شب برات بولے, میں بولتا ہوں شب برات. وہ شب برات ٹھیک کہنے میں اچھا لگ رہا ہے تو شب برات بولے. اب شب برات کی رات مت بولیے گا, بولیے گا شہری صاحب ہمارے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آج کی رات فقط بخشش, مغفرت اور رحمت کی رات نہیں ہے, بلکہ احتساب کی رات ہے. ہمیں احتساب کرنا پڑے گا اپنے آپ کا کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. 24 گھنٹہ ہمارے پاس بھی ہے. توجہ آپ ایک دم دل کی کتاب میں نوٹ کیجئے, ایک ایک جملے پہ کوئی گفتگو نہیں, چونکہ وقت بہت کم ہے. علامہ آئیں گے اور مجھے بھی کہیں جا کے خطاب کرنا ہے. بات کیا چل رہی تھی, ہمیں احتساب خود کا کرنا ہے. میری بیٹی, میری ماں, میری بہن, اور آپ خود احتساب کریں. ہم کوئی پرائم منسٹر یا ہوم منسٹر نہیں ہے کہ پوری دنیا کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ آپ سب کے سب ذمہ دار ہیں, اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. میں نے خطبہ میں جس آیت کو سرنامہ سخن بنایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے غوث پاک حضرت, ہمارے غوث پاک, الحمدللہ ہمارے غوث پاک, ہم سب کے غوث پاک, محبوب سبحانی, توجہ بیٹا سنو, محبوب سبحانی, قطب ربانی, غوث سمدانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, لال بدخشانی, قندیل نورانی, لال بدخشانی. حضور سیدنا سرکار شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے بیچ, پبلک کے بیچ, جیسے ابھی میں کر رہا ہوں, تم لوگوں کے بیچ جو اللہ 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 کرتے ہو نا پبلکلی, ظاہر سی بات ہے یہ آپ میرے پبلک لائف کو دیکھ رہے ہیں نا, یہ خوبصورتی, یہ چارمنگ, یہ گلیمر, یہ سب کچھ آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہ پبلک لائف ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں تم پبلک کے بیچ اللہ اللہ کرتے ہو نا, جب بند کمرے میں جاؤ اس وقت دیکھو کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہیں, تم اللہ کے کتنے قریب ہیں. نوجوانوں, مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کے گیلری کا پاسورڈ مانگتا پھروں. مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کے اسمارٹ فون اور آئی فون کو میں کھنگالتا رہوں. مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کی پرائیویسی کو میں کھٹکھٹاتا رہوں اور نوک کرتا رہوں. لیکن یاد رکھیے گا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن جب مہر لگ جائے گی, بول کس سے بولتا ہے, مہر زبان پہ مہر لگ جائے گی, بول کس سے بولتا ہے. بڑا بولتا تھا نا جے پور میں, دہلی بائی پاس روڈ کے پاس, خوب چلاتا تھا, بول, ہاتھوں کی انگلیاں بولیں گی, انگلیوں کے پورے بولیں گی, پیر بولے گا, پیر کی انگلیاں بولیں گی, جو بولنے کی چیز نہیں ہے وہ چیزیں گواہی دیں گی. اس لیے خدا کا واسطہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیجیے. تنہائیوں کا نور ظاہر پہ ہوتا ہے. تنہائیاں جس قدر پاکیزہ ہوں گی نا, دل خود بخود مزکر اور مصفہ ہو جائے گا. احتساب کرنا ہے, احتساب. وہ احتساب کس چیز کا؟ فقط احتساب اپنی عبادتوں کا نہ ہو, بلکہ احتساب اپنے معاملات کا بھی ہونا چاہیے, اور معاملات کا احتساب ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ ہمارے معاملات کے اندر شفافیت ہے کہ نہیں,
ہمارے معاملات صاف و ستھرے ہیں کہ نہیں؟ نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کے نوجوانوں ذرا سنیے گا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں کہنے کیا لگا، میں آپ کو بتانے کیا لگا ہوں، میرے دوستوں میں درد دل آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فقط چونکہ ہماری پوری زندگی محض تسبیح تو سب ہیں، مگر ادراک کہاں؟ زندگی پوری عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ ہماری تو پوری زندگی عبادت ہے نا، پوری زندگی عبادت ہے ہماری، لیکن ہمیں احتساب کرنا ہے۔ آج کی رات احتساب کی رات ہے، خود کا احتساب کرنا ہے کہ ہمارے پاس دیانتداری کتنی ہے، امانتداری کتنی ہے، وعدہ کی پاسداری کتنی ہے، سچائی کے راستے پہ کیسے گامزن ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا، حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ہم گرفتار تو نہیں ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا بولیے، منہ سے بولیے عبداللہ ابن مسعود، بولیے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ صحابی کا نام بولنا ضروری ہے، بولو عبداللہ ابن مسعود، زور سے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کیوں نام کر دلا رہا عبداللہ ابن مسعود کا نام؟ بڑے بڑے مجمع میں کہتا ہوں صرف عشرہ مبشرہ کا نام سناؤ تو دقت ہونے لگتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کون یاد کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم، ہم نے کہا دعائے مصطفیٰ، طلب مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ اور سبحان پھر بھی اللہ۔ کوئی کہے مجھے میرا ذہن فاروق اعظم کی طرف نہیں جا رہا ہے، یار غار مصطفیٰ۔ حضرت عثمان غنی کی بات کریں گے ذوالنورین تو ذہن نہیں جائے گا، ابو بکر صدیق کی بات کریں، مولا علی کی بات کریں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بات کریں، اور ہم کس کے بیچ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بات کریں گے؟ سعید ابن زید کی، طلحہ ابن عبید اللہ کی، زبیر ابن عوام کی، ابو عبیدہ ابن جراح کی، عبد الرحمن ابن عوف کی۔ ہم کن کے سامنے؟ ابھی آئی پی ایل میچ کی بات ہو تو بہت اچھا آپ کو لگے صاحب، آپ فوراً بتا دیں ٹیسٹ میچ میں کس نے ڈیبیو کیا۔ ابھی وومن لیگ چل رہا تھا، بھائی آپ اس کے بارے میں کافی نالج ہے، لیکن 10 منٹ نہیں بلکہ 10 جملہ فاروق اعظم پہ بولیے، 5 جملہ حضرت عثمان غنی پہ بولیے، اور یاد رکھیے کبھی بھی پبلک ڈومین میں، آج ایک بات واضح کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، پبلک ڈومین یعنی پبلک کے بیچ، لوگوں کے بیچ ڈسکس کا موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں۔ یہ ڈسکس کا موضوع نہ کل تھا، بے شک، واہ 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 جی، نہ کل تھا، حقیقت نہ آج ہے، جی، اور نہ صبح قیامت تک۔ کچھ سرفرے مولوی آ کے بولے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں اللہ اکبر، اور حضرت علی سے کمپریزن کرنے والوں، یار کہاں مولا علی مشکل کشا اور کہاں حضرت امیر معاویہ؟ لیکن حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ 2026-25 کا نہیں ہے، یہ نعرہ غوث اعظم نے دیا ہے، یہ نعرہ جنید بغدادی نے دیا ہے، یہ نعرہ ابو بکر شبلی نے دیا ہے، یہ نعرہ سریری سقطی نے دیا ہے، یہ نعرہ معروف کرخی نے دیا ہے، یہ نعرہ ابو فرد ترتوسی نے دیا ہے۔ بعد کے بزرگوں میں یہ نعرہ کسی اور کا نہیں، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کا ہے۔ اب غریب نواز کی گدی پہ بیٹھ کے ان کے خدام ہونے کی حیثیت سے بھی اگر کسی کی زبان چل رہی ہے تو اگر وہ زبان کسی صحابی کے خلاف چل رہی ہے تو ہم اس زبان کو جڑ سے کاٹنا جانتے ہیں، اس لیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہمارے سر کے تاج ہے۔ یہ نعرہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ نعرہ بابا فرید گنج شکر کا ہے، یہ نعرہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، یہ نعرہ نصیر الدین چراغ دلی کا ہے، یہ نعرہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے، یہ نعرہ علاء الحق گنج نواز پنڈوی کا ہے، یہ نعرہ سراج الدین اخی کا ہے۔ غلام غوث قادری کو کہنے دو، یہ نعرہ تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے۔ سارے بزرگوں کا ایک ہی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب کو بولنا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، تاج شریعت، تاج شریعت، ماشاءاللہ۔ میں فیضان حضور مخدوم اشرف سمنانی
بولے زندہ باد فیضان مخدوم ارشد سمنانی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب چونکہ یہ پبلک ڈومین میں ڈسکس کا موضوع نہ کل تھا نہ آج ہے، یہ فضول کی باتیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈسکس کا موضوع تو یہ پڑا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ سارے معاملات پہلے ہی حل ہو چکے ہیں. ڈسکس کا موضوع یہ ہو کہ ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں، اس پہ سیڑھ جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ڈسکس کا موضوع یہ ہو کہ اسکولز اور کالجز میں ہمارے ڈراپ آؤٹ ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں، میٹرک سے پہلے ہم اسکول سے کیوں نکل جا رہے ہیں. ڈسکس کا موضوع یہ ہو کہ راجستھان پبلک سروس کمیشن میں کتنے بچے ہمارے ڈی ایس پی ہیں، کتنے ایس ٹی ایم ہیں، یہ ڈسکس کا موضوع ہونا چاہیے. بحث اور تقریر کا موضوع یہ ہم بنائیں ایسا ہے کہ ہماری اقتصادی حالت کمزور کیوں ہے، ایجوکیشنلی، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامیکلی، ہر محاذ پہ ہم کمزور کیوں ہیں. اس پہ سر جوڑ کے ہمیں بیٹھنا چاہیے. کیا حضرت؟ اور ہم نے کیا بنا لیا؟ بات چل رہی تھی، بیٹا سنو سنو، عبداللہ ابن مسعود کی، اور کون، اب تو اسی میں بات ختم کروں گا، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے یہ بیان کرتے ہیں. کون عبداللہ ابن مسعود؟ اور جو کہ شاعر صاحب کو بھی سننا ہے، یہ حسان صدیقی صاحب، حسان صادق صاحب اور ظریف صاحب قبلہ، دیگر موقر معزز. ابھی قاری جلال صاحب پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ ہمارے حضرت موجود ہیں. سارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. علماء اکرام کے قدموں کے ذرات کو اپنی دستار کا ترہ بنا کے میں ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کون صحابی؟ یہ صاحب الوسادہ ہیں. یہ صحابہ کو پڑھیے، اور یہ وہ ہیں کہ حضور کے نالین کو اپنے سینے سے لگا کے رہتے تھے. نالین شریف کو، حضور کے بستر مبارک کو. ایک بار کسی نے پوچھا تھا عبداللہ ابن مسعود، مسجد نبوی میں حضور کی مجلس لگی ہے اور آپ باہر نالین لے کے کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ جب تک نالین مصطفیٰ میرے سینے سے لگا رہتا ہے، اللہ میرے علم کو بڑھاتا رہتا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. نالین مصطفیٰ. اب یہی عبداللہ ابن، اب سنیے بخاری کی حدیث. عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، توحید کے بعد، بھائی ظاہر سی بات آپ موحد ہیں، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں، توحید کے بعد سب سے بہتر عمل کیا ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقتوں میں ادا کرنا. نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. 100 کلومیٹر ہم چلتے ہیں، کبھی کبھی ہائی وے پہ کہیں مسجد ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. یہاں تو علماء دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، دو کسی علاقے میں جاتا ہوں 200 کلومیٹر علماء، ظاہر سب قبلہ 200 کلومیٹر کوئی دکھ نہیں رہا. کوئی داڑھی والا کوئی تو دکھے نا، کوئی تو سر پہ ٹوپی رکھنے والا دکھے نا، کوئی تو ہمارا ہونا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کا واسطہ